بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس اور اس کے تمام نگران عملے کی اپنی طرف آنے کی خبر سنی تو اپنے پاس موجود فرمانبردار جنوں کو ملکہ بلقیس کا تخت لانے کے لیے کہا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن پاک میں سورہ نمل آیت نمبر 38 سے 44 میں اس طرح ہوتا ہے۔ سلیمان نے کہا، اے دربار والوں، تم میں سے کوئی ہے جو ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے اس سے پہلے کہ وہ لوگ فرمانبردار ہو کر ہمارے پاس آئیں؟ جنات میں سے ایک نے کہا کہ اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس کو آپ کے پاس حاضر کر دیتا ہوں اور مجھے اس پر قدرت حاصل ہے اور میں ایماندار بھی ہوں۔ ایک اور شخص کہ جس کو کتاب کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے آپ کے پاس حاضر کر دیتا ہوں۔ پھر سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے پرواہ ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سلیمان نے کہا کہ ملکہ کی عقل کے امتحان کے لیے ہم اس تخت کی صورت بدل کے دیکھیں گے کہ وہ سوجھ بوجھ رکھتی ہے یا ان میں سے ہے جو عقل نہیں رکھتے۔ جب وہ آ پہنچی تو پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا کہ ہو بہو وہی ہے، اور ہم کو اس سے پہلے ہی علم ہو گیا تھا اور ہم فرمانبردار ہیں۔ اور وہ جو خدا کے سوا کسی کی پرستش کرتی تھی سلیمان نے اس کو منع کیا۔ پھر اس سے کہا کہ محل میں چلیے۔ جب اس نے فرش کو دیکھا تو اس کو پانی کا حوض سمجھا اور پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان نے کہا کہ یہ ایسا محل ہے کہ جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بول اٹھی کہ اے پروردگار، میں اپنے اوپر ظلم کرتی رہی اور اب میں سلیمان کے رب پر ایمان لاتی ہوں۔ ان آیات کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے کہا کہ وہ ملکہ بلقیس کے پہنچنے سے پہلے اس کا تخت حاضر کر دیں تو ایک جن نے کہا کہ میں اس تخت کو آپ کے مجلس کے ختم ہو جانے سے پہلے یہاں لا سکتا ہوں۔ ایک اور شخص جو کہ اس وقت دربار سلیمان میں ہی موجود تھا اس نے کہا کہ میں آپ کی آنکھ جھپکے جانے سے پہلے اس تخت کو دربار میں لا سکتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شخص آصف بن برقیہ تھا اور رشتے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا خالہ زاد بھائی تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کو اسم اعظم یاد تھا اور یہ ایک مومن جن تھا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی آنکھ جھپک کر کھل جانے سے بھی تھوڑے وقت میں ملکہ بلقیس کا تخت دربار میں یعنی یمن سے اٹھا کر بیت المقدس میں پیش کر دیا تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے سامنے پایا تو خدا کی شکر گزاری کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے کہ مجھے آزماتا ہے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناقدری کرتا ہوں۔ جو شکر ادا کرتا ہے تو وہ اس کے اپنے لیے ہے، اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو ناشکری کرے گا تو وہ جان لے کہ میرا رب بے پرواہ ہے اور بڑی عزت والا ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ماتحتوں کو حکم دیا کہ وہ تخت کے زیورات اور شکل کو تبدیل کر دیں تاکہ ملکہ بلقیس کی فہم و فراست کو پرکھا جا سکے۔ دوسری جانب آپ نے شیشے کا ایک محل تیار کرنے کا حکم دیا۔ محل تیار ہوا تو آپ نے اس کے نیچے پانی چھوڑ دیا اور اس پر شیشے کی چھت بنوائی اور درمیانی حصے میں آبی جاندار چھوڑ دیے۔ جب بلقیس سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا کہ گویا ایسا ہی ہے۔ وہ حیران تھی کہ وہ تو اپنا تخت یمن میں چھوڑ کر آئی ہے، یہاں اتنی جلدی اور اتنی دور اس کا تخت کیسے پہنچ سکتا ہے؟ پھر بلقیس کو محل میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت اپنے تخت پر جلوہ افروز تھے۔ جب اس نے یعنی ملکہ بلقیس نے نیچے دیکھا تو اس نے اپنے کپڑے پنڈلیوں سے اٹھا کر سمیٹ لیے۔ آپ نے ملکہ بلقیس سے فرمایا کہ یہ شیشے کا بنا ہوا محل ہے۔ بلقیس نے کہا کہ اے پروردگار، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گئی ہوں۔ یہ ملکہ بلقیس اور اس کے پیروکار کافروں کی قوم سے تھے اور غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، مگر ملکہ بلقیس نے اللہ کے دین کو چن لیا تھا اور اس کے پیروکاروں نے بھی ملکہ کی اس بات کو قبول کر لیا تھا۔
قصص الانبیاء مکمل سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔